اسی بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، اسی کا سبق سننے کے لیے ہم آج یہاں پر جمع ہوئے۔ اور ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، جس نے یہیں پر آ کر قرآن کریم کے حفظ کا آغاز کیا، ابتدا یہیں پر کی تھی، اور آج وہ انشاءاللہ العزیز ہم سب کے سامنے اپنا آخری سبق سنانے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خاص صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا فضل اور کرم ہے، ہمارے اندر کوئی خاص کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ہی طرح کے ہم انسان ہیں، آپ ہی طرح کے بشر ہیں۔ صرف جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قدر نعمت اور اس قدر اللہ رب العالمین نے عزتوں سے نوازا کہ ہم سال میں یہ تیسری مرتبہ مختلف مہینوں کے اعتبار سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین ہی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کی حفاظت کے ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کا حفاظت کروانی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی یہاں پر کوئی زبر چینج کرنے لگے گا تو اس کے ہاتھ کے اوپر فالج گر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی قرآن کریم کے نعوذ باللہ ورقے کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ہاتھ کے اوپر فالج گر جائے گا، یا قرآن کریم کو کوئی جلانے کی کوشش کرے گا تو اس کا ہاتھ کے اوپر فالج گر جائے گا، اس کا ہاتھ نکارا ہو جائے گا، ایسا معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کے محافظ ہونے کا معنی کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اگر بالفرض قرآن کریم کو کوئی چینج بھی کر دے۔ حالیہ چند دنوں پہلے قرآن کریم کے اوراق کو آگ لگائی گئی، وہاں پر یہ پیغام میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جلانے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک فرضی بات، فرضی ایک قصہ، فرضی چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر دنیا کی ساری کفریہ طاقتیں، کفریہ طاغوتی طاقتیں مل جائیں اور قرآن کریم کے نسخوں کو ختم بھی کر دیں، تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو سینوں کے ذریعے محفوظ کیا ہے، سینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کے نسخے کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا، آپ کا بیٹا، ہمارا شاگرد، آپ ہی کے بیٹے وہ کھڑے ہو کر بتائیں گے یہاں پر اس نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے۔ حتیٰ کہ امام کعبہ، اس سے بڑا تو عہدہ تو دنیا کے اندر کوئی نہیں، امام کعبہ بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ بھی غلطی کر دے تو اس کو بھی پیچھے سے لقمہ مل جاتا ہے، حالانکہ اس کی پرسنالٹی، اس کی حیثیت، اس کا مقام وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ خود اٹھایا ہے اور اللہ نے پھر حفاظت کروا کے دکھائی ہے۔ وہ آپ ہی انہی بچوں کے ذریعے، آپ کے ان بچوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اللہ رب العالمین نے ہی آپ کے ان بچوں کا انتخاب کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا ہے، چنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسے ہزاروں بچے آپ کے محلوں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر موجود ہوں گے، لیکن اللہ نے آپ کے بچوں کا انتخاب کیا ہے، آپ ہی کے بچوں کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ خود ہی فرماتے ثم اورثنا الکتاب، اللہ فرماتے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے خود اپنے بندوں میں سے چنا ہے۔ تو انہیں چنے ہوئے بندوں میں سے ہمارے ایک بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ آج وہ آخری سبق ہم سب کے سامنے سنانے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں اس بچے کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنا آخری سبق ہم سب کے سامنے سنائے۔ بچے کا نام حافظ امتنان الہی، وہ آئے اور اپنا آخری سبق سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين.